اولاد کے حوالے سے ابتدائی اور بنیادی عقائد کی باتیں ہو رہی تھی. ایک جمعہ پہلے بھی اس پر ہو چکا ہے، یہ دوسرا ہے. اسلام نے دور جاہلیت کے دو طرح کے لوگوں کی بڑی شدید مذمت کی. ایک تو وہ لوگ جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بچی کا گھر میں وجود نحوست سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ. بڑا عجیب سمجھتا تھا کیا ہو گیا، کیا اطلاع ملی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. قیامت کا دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس لڑکی کے سامنے قاتلوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سوال قاتلوں سے نہیں ہوگا کہ تم نے قتل کیوں کیا، بلکہ قتل ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، تجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ تیرے باپ نے تجھے قتل کر دیا. در حقیقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قاتلوں کو سزا دے گا. ایک تو اس طرح کے لوگوں کی مذمت کی ہے. دوسری، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رزق کے ڈر کی وجہ سے خفیہ طور پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. خود خفیہ طور پر قتل کا معنی جانتے ہیں، جس کو آج برتھ کنٹرول کہا جاتا ہے. رزق کے ڈر کی وجہ سے اسلام نے ان لوگوں کی بھی شدید مذمت کی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ان کو قتل مت کرو. اللہ فرماتا ہے ان کو قتل مت کرو. تمہارے اگر رازق ہم ہیں تو ان کی بھی رازق ہم ہیں. رزق کے ڈر کی وجہ سے بچے گھر میں زیادہ نہ ہوں، قتل کر دیا کرتے تھے. برتھ کنٹرول کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. صحیح مسلم میں آتا ہے یہ کیسا ہے؟ فرمایا ذالک الوعد الخفی، ذالک الوعد الخفی، خفیہ طور پر یہ اولاد کو قتل کر دینا ہے. یہ ایسا ہے جیسا کہ بچہ پیدا ہو اور اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، یہ بھی اسی طرح کا ہے. اسلام نے کس قدر شدید مذمت کی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ. میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، دور جاہلیت کی ساری باتیں جمع ہو جائیں گی. دور جاہلیت میں سابقہ اقوام میں، سابقہ قوموں میں جو خرافات تھیں، جو گناہ تھے، وہ سارے کے سارے میری امت میں آ جائیں. آج اس طرح کے گھرانے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو اظہار افسوس تعزیت کرتے ہیں کہ ہم نے سنا تیرے گھر دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، لگاتار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تعزیت کی جاتی ہے.
بچی کے بارے آج بھی اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں. بد کنٹرول کا جہاں تک معاملہ ہے، میرے خود سے بہتر آپ جانتے ہیں، آج یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. اولاد زیادہ نہ ہو، ملک کے کونے کونے میں اسلامی ریاست کے ہر چوک پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، 2 بچے ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے. اسلام کیا کہتا ہے اور یہ بورڈ کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک طویل حدیث جو آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے سناتا ہوں. در حقیقت اس حدیث میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، قیامت قائم ہو گئی، قیامت کا نقشہ میرے سامنے پیش کیا گیا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، کسی انسان کا خواب، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، ولی کامل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کسی کا خواب دین اسلام میں حجت نہیں ہو سکتا، حرف آخر نہیں ہو سکتا. اگر کسی ہستی کا خواب بھی حجت ہے، حرف آخر ہے، لوح پہ لکیر ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آپ کی بیداری کی زندگی کے کسی ایک نقطے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آپ کے خواب کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلَانِ، میں نے معاشر کے میدان میں ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے. یہاں رک کر غور کریں، نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، نصیحت کرنا ہے، حق کی دعوت دینی ہے. لیکن ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی. اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، اس نبی کے ساتھ 2 امتی کیوں تھے؟ تبلیغ کی ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، صرف 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ، آگے میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف 1 امتی تھی. آپ غور کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف 1 امتی تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، میں نے ایک نبی کو دیکھا اکیلا کھڑا تھا. اکیلا تھا. کیا بنا؟ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، دن رات تبلیغ کرتا رہا، حق کی دعوت دیتا رہا، اجتماعی کیفیت میں بھی، انفرادی صورت میں بھی کسی ایک نے بھی حق کو قبول نہیں کیا. آپ بتائیں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مختار کل کون ہے؟ جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا، جو نبی علیہ السلام کا چچا ہے، جس کی آپ کے حوالے سے قربانیاں بھی ہیں، ہمدردیاں بھی ہیں، فوت ہو گیا، کلمہ نہ پڑھا، دنیا سے چلا گیا. نبی علیہ السلام روتے ہوئے گھر آ رہے، راستے میں جبریل نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو حق پیش کرنا ہے، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ صحابہ کرام نے اس دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا، بلال کیا ہو گیا، آپ کیوں خوش ہیں؟ کہا مات ابو طالب عم رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چچا ابو طالب مر گیا ہے، تو کسی کے مرنے پر خوش ہونا چاہیے؟ کہا نہیں، مات علی الکفر، کفر پہ مر گیا۔ کہا یہ تو اور افسوس ہے۔ بلال کہتے ہیں مجھے آج مسئلے کا علم ہو گیا ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر ہدایت کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی، یقیناً آپ سب سے پہلے قریشیوں کو ہدایت دیتے، مکہ والوں کو ہدایت دیتے۔ ہماری باری کب آتی؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے چودھری وڈیرے، صنادید کفر میں ہیں، اللہ نے مجھے پیغمبر کا غلام بنا دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام مکے والوں کو دین پہنچا رہے ہیں، دن رات ایک کر کے۔ جب مکہ والے آپ کی بات نہ مانتے، آپ کو کتنا تکلیف ہوتی، کتنا دکھ پہنچتا کہ یہ حق کو کیوں نہیں مانتے، اتنا دکھ پہنچتا، اتنا تکلیف پہنچتی، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اس غم میں آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں۔ اس قدر غم، اس قدر پریشان، لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ رأیت النبی ولیس معہ احد، نبی کو دیکھا اکیلا ہے، ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، ایک دم لوگوں کا اس قدر ہجوم، ایسا لگتا تھا کہ سامنے پہاڑ ہی پہاڑ، لوگوں کا اس قدر ہجوم۔ میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ میری امت کے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں۔ مجھے بتایا گیا ہذہ امت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میری امت کے بارے فکر رہ گئی، میری امت کہاں ہے، کتنی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ خواب ہے کن کا؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کی تعداد تو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اس قدر ہے کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے بھی ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں، بغیر پوچھے جنت بھیجے گا۔ خواب کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي، خواب کے اندر میں نے جب یہ سنا کہ میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي، تو خواب کے اندر ہی میں نے اللہ کے آگے درخواست رکھی، اے اللہ اس تعداد میں اضافہ فرما دے، یہ 70,000 جن سے تو نہیں پوچھے گا اس میں اضافہ کر دے۔ فَزَادَنِي، یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، فَزَادَنِي، تو پھر اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی، ٹھیک ہے آپ کی دعا پر، آپ کی درخواست پر اس تعداد میں اضافہ ہو گیا، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے، ان سے بھی نہیں گزرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد
جیسا کہ آپ کی عادت تھی، آپ نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، کسی کا کوئی خواب ہوتا اس خواب کی آپ تعبیر بتایا کرتے تھے، حالات معلوم کیا کرتے تھے، تیمارداری کے حوالے سے پوچھتے تھے۔ اگر لوگ خاموش ہوتے اور نبی علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو پھر آپ اپنا خواب صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ اس دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنا یہ خواب سنایا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ خواب سنانے کے بعد حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ دن میں آپ اپنے گھر میں رہیں۔ ظہر کی جب اذان ہوئی، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لائے مسجد میں، آپ نے صحابہ کرام کی بیٹھک کو دیکھا۔ بیٹھک آپ نے اندازہ لگایا، لگتا ہے کہ صبح سے یہی بیٹھے ہوئے۔ پتہ چل جاتا ہے کس انداز میں، کس ترتیب سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو صبح کو چھوڑ گئے تھے۔ اسی کنڈیشن میں دیکھ کر آپ نے پوچھ لیا، مجھے ایسا لگتا ہے صبح سے لے کر ابھی تک تم ویسے بیٹھے ہو؟ سب نے کہا جی ہو، ہم تو گھر نہیں گئے، ہم تو ویسے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں گئے؟ عرض کرنے لگے آپ تو گھر چلے گئے، ہم اسی وقت سے لے کر ابھی تک اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں جن سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ بغیر حساب و کتاب کے جو جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کے بارے اس قدر شوق تھا، فکر تھی۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اسی وقت سے تبصرہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہاری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے ہم میں سے بعض کا موقف ہے لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل کی۔ سفر میں آپ کے ساتھ رہے ہوں، حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ بعض کہتے تھے نہیں لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا فی الاسلام۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں فوت ہوئے۔ جو پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں اور فوت ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں فوت ہوئے۔ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، دلائل چل رہے ہیں، حتیٰ کہ زور کا وقت ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہاری آراء ہے، یہ تمہاری قیاس آرائی ہے، بات کچھ اور ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ میرا امتی جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی، ہر وہ مرد یا عورت، میری امت کا ہر وہ شخص چاہے مرد ہے یا عورت ہے جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے خالی حاضری ہوگی، حساب نہیں ہوگا، خالی حاضری، اس کے بعد جنت۔ ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جن کے اندر استرقاء کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے رقیہ، ایک ہے استرقاء۔ رقیہ، ایک بندہ بیمار ہے، اس کو کوئی آ کر دم کر دیتا ہے، یہ ہے رقیہ، مریض کو دم کر دینا۔ خود نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، جبریل علیہ السلام آئے تھے، آ کر عرض کی امرضت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بیمار ہو گئے؟ جی ہاں۔ جبریل نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل مرض یؤذیک، میں آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے، اللہ آپ کو شفا دے دے۔
مریض کو دم کرنا یہ عمل ایسا ہے، احادیث سے ثابت ہے، یہ ہے رقیہ۔ ایک ہے استرقاء۔ استرقاء یہ ہے کسی شخص کے بارے عقیدہ بنا لینا، وہ دم کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ فلاں جب بھی کسی کو یرقان ہوا فلاں نے دم کیا، جب بھی کسی کو پتھری کی تکلیف ہوئی فلاں نے دم کیا، گردے کے لیے فلاں کا دم ایک ٹک ہے۔ کسی شخص کے بارے یہ عقیدہ بنا کر پھر اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی لاہور سے کراچی آ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اس بابے کے پاس، اس بزرگ کے پاس دم کروانے کے لیے اس کا دم ایک ٹک ہے، یہ استرقاء ہے، یہ استرقاء ہے۔ اگر وہ دم کرنے والا قرآن و حدیث کے مطابق دم کرے یہ دم جائز ہے، دم جائز ہے، لیکن اس فہرست سے بندہ نکل جاتا ہے جو فہرست ان لوگوں کی ہے جن سے حساب نہیں ہو، اس لسٹ سے نکل گیا۔ ہم الذین لا یسترقون۔ ہاں آپ بیمار ہیں، کوئی آتا ہے آپ پہ دم کرتے ہیں، آپ مطالبے مت کریں، فلاں کو بلاؤ وہ دم کرے۔ حضرت آپ آئے ہیں تو دم کر دیں، نہیں، کوئی دم خود کر دے، آپ مطالبے نہ کریں۔ مطالبے خود کرو گے اس لسٹ سے نکل جاؤ گے۔ ہم الذین لا یسترقون۔ رقیہ، استرقاء، ان دونوں کے فرق کو سمجھو۔ ان لوگوں میں پہلی خوبی ہوگی کہ کوئی آ گیا کسی نے سنت کے مطابق دم کر دیا، الگ بات ہے، لیکن وہ خود مطالبے نہیں کرے گا۔ ولا یکتبون، وہ داغتے نہیں اپنے سروں کو، اپنی پیٹھوں کو، مخصوص بیماریوں کے لیے ایسا نہیں کرتے، اپنے جسم کا خون یوں نہیں نکالتے۔ کبھی سر کا داغ لگوا دیا، آگ رکھ دی، کبھی سیڑوں پہ آگ رکھ دی، آگ رکھ کر داغ لگانا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا۔ جائز ہونا الگ بات ہے، ایک پسند کرنا الگ چیز ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ولا یتطیرون، تطیر کے قائل نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، آخر کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ ولا یتطیرون، تطیر کے قائل نہیں ہوتے۔ تطیر سمجھتے ہو؟ تطیر کا مطلب یہ ہے دکاندار نے دکان کھولی، گاہک آ گیا، فلاں چیز دے دیں، کھاتے پہ لکھ دے، اوہو تو پہلا گاہک ہے، اگر تو نے ادھار لے لیا پورا دن ادھار چلے گا۔ اگر پہلا گاہک ادھار کا ہے پورا دن ادھار چلے گا، یہ تطیر ہے۔ گاہک آ گیا، سودا طے نہ پایا، وہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتے ہیں، عقیدہ ہے اگر پہلا گاہک خالی کیا پورا دن گاہک خالی جائیں گے، یہ تطیر ہے، یہ تطیر ہے۔ کسی شخص سے ملاقات ہو گئی صبح کو، اوہو آج تیری ملاقات میرے ساتھ ہو گئی ہے، آج کا دن بھی صحیح نہیں گزرے، آج کا دن بھی منحوسیت میں چلا گیا، آج تو پھر رحمت ختم ہو گئی، تو مل گیا، سب سے پہلے تیرے متھے چڑھ گیا۔ عجیب و غریب عقید ہے۔ دور جاہلیت میں جب گھر سے نکلتے تھے آگے سے کالی بلی آ گئی، اوہو آج کا دن خراب، آج کا دن عجیب، فلاں مل گیا، منحوس مل گیا۔ اہل السیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اہل علم آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ ایک فقیر اپنی جھوپڑی سے نکلا، شہر میں داخل ہوا بھیک مانگنے کے لیے۔ شہر سے بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے فقیر کی نگاہ ان پہ پڑی، ان کی نگاہ فقیر پہ پڑی۔ بادشاہ نے کہا یہ فقیر لوگ منحوس ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں، آج جنگل میں سارا دن ہم ذلیل ہوں گے، ایسا کرو اس کو باندھ دو، باندھ دو، شام کو جب واپس آئیں گے
شکار لگ گیا اس کو چھوڑیں گے ورنہ باندھا رہے گا۔ فقیر کو باندھ کے وہ چلے گئے۔ اس دن ایسا شکار لگا، اتنا بڑا شکار کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ بادشاہ حیران، واپس آیا، کہا فقیر کو کھولو میرے پاس لے آؤ، ہم نے تجھے باندھ دیا تھا، سب سے پہلے تیرے اوپر نگاہ پڑی، ہم نے کہا منحوس ہے، شکار اچھا لگ گیا اس لیے ہم تجھے چھوڑ دیتے۔ وہ فقیر تھا لیکن غیرت کا پتلا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج صبح کو سب سے پہلے تو نے مجھے دیکھا، سارا دن شکار لگا، میں نے تجھے دیکھا، سارا دن بھوکا پڑا رہا، منحوس تو ہے یہ میں ہوں۔ عجیب عجیب بات ہے، منحوسیت ولا یتطیرون، تطیر کا عقیدہ نہیں ہے۔ چوتھی بات وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن نتیجے کو رب پہ چھوڑ دیتے ہیں، نتیجے کو رب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معاملہ ہو جاتا ہے جیسا بھی ہو، ان کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، تقدیر کے منکر نہیں ہوں گے۔ تقدیر اہم ترین مسئلہ، وقت نہیں ہے ورنہ تقدیر کے حوالے سے آپ کو بتاتا، تقدیر کے منکر نہیں ہوں گے بلکہ تقدیر پر پختہ ایمان ہوگا، پختہ ایمان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی، اس کے بعد جو آخری جملہ آپ نے بیان کیا اس کو، یہ میرے مضمون سے تعلق ہے، طویل حدیث سے سنا دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو قیامت کا نقشہ پیش ہوا، جو کچھ دکھلایا گیا میں نے تمہیں بتا دیا، اب میری ایک نصیحت سنو، تزوج الودود الولود، تزوج الولود الولود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ۔ لوگوں ایسے خاندان میں، ایسے گھرانوں میں شادیاں کرو، ایسے گھرانوں میں، ایسی برادریوں میں شادیاں کرو جس برادری کی عورتیں حد درجہ خاوند سے محبت کرنے والی۔ بعض خاندان کی عورتیں بڑی متکبر ہوتی ہیں، وہ اپنے پاؤں کے نیچے اپنے خاوند کو دبا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، باتوں میں، گفتگو میں، انداز میں اس کو نیچ کر کے رکھتی ہیں۔ نہیں، تزوج الودود، ایسے گھرانے میں شادیاں کرو جس گھرانے کی عورتیں حد درجہ خاوند سے محبت کرتی ہوں۔ الولود، اور حد درجہ ان گھرانوں میں شادیاں کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہوں۔ یہ بعض خاندانوں کو، بعض گھرانوں کو اللہ نے شرف دیا ہوتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تزوج الودود الولود، ایسے گھرانوں میں شادیاں کرو جس گھرانے کی عورتیں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تمہارا یہ اختیار کہتا ہے نہیں، 2 بچے ہی اچھے، 2 پر اکتفا کرتے ہو۔ فرمایا نہیں، زیادہ بچے ہوں، کیوں؟ فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، تاکہ کل قیامت دن تمہاری کثرت کو دیکھ کر میں فخر کر سکوں، میں باقی انبیاء کے مقابلے میں فخر کر سکوں کہ دیکھیں اللہ نے مجھے کتنی بڑی امت دی ہے۔ تو اس بات کو انشاءاللہ آگے ہم چلاتے رہیں گے۔